جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، لب زلالے چشمائے کل میں گوندے وقت خمیر، لب زلالے چشمائے کل میں گوندے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے، اور گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے غور کی شب تار ہے، اور تیرے ہی دامن پہ ہر راسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر راسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، اور گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل کار ہے، مجتبیٰ آسیوں شفاع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ یہ کلام اور پڑھیں ماشاءاللہ۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے آپ کے دکھانے کے قابل لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا سن کر میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا سن کر آیا ہوں بڑا شرمندہ سا آیا ہوں بڑا شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو ہے فریادی اور تر سے کرم ہچکی آنسو ہے فریادی اور تر سے کرم ہچکی دڑ کر دیتی ہے صدا دڑ کر دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے
رستا رحمت کا تکتی ہے، رستا رحمت کا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن کلام المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ الحمدللہ ہمارا ماہانہ درس ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ ہے، جو اللہ کی رحمت سے آج عام الحزن کے موضوع کے اوپر گفتگو تک پہنچ چکا ہے۔ آقا دو جہاں کی سیرت کو چیپٹر بائی چیپٹر پڑھنا اور ایک ایک سیرت کی جو ترتیب ہے اس کو ملحوظ رکھ کے پڑھنا، یہ اس درس کی خوبی ہے۔ بڑی ترتیب سے آپ کی سیرت کو پڑھنے کی اس مبارک نشست میں اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہوا ہے کہ ایک ایسے شخص کی اعلیٰ زندگی کو سٹڈی کیا جائے جس کو اللہ نے قرآن میں اسوہ حسنہ فرمایا کہ اس سے خوبصورت کوئی زندگی نہیں ہے، اس سے خوبصورت کوئی تعلیم نہیں ہے، اس سے خوبصورت کوئی تبلیغ نہیں ہے، اور اس سے خوبصورت کوئی بھی شخص کوئی اگر لینا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے زندگی گزارنے کے انداز کو، تو اسے حضور کی زندگی میں سب کچھ ملے گا۔ تو یہ جو آج ہمارا موضوع ہے غم کا سال، اس موضوع کو سننے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، کیونکہ ہمارا یہ اس میں یہ سعادت ہوتی ہے کہ ہم اپنی گفتگو کم کرتے ہیں، ہم باقاعدہ ضیاء النبی کے صفحات سے سیرت کو پڑھتے ہیں، تاکہ وہ گفتگو جو ایک مستند سیرت کی کتاب کے اندر کی گئی ہے اسی کو پریفر کیا جائے اور اسی کو سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ بعد میں پھر ہم اپنا خیال بھی کر لیتے ہیں، ڈسکس۔ اس سے پہلے کہ میں اسے عرض کروں جو کتاب میں لکھا ہے، یہ جو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے جسے عام الحزن کہتے ہیں، اور اس سال کے لیے جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ حضور کی زندگی کا سال ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کا جو معراج شریف کا واقعہ ہے اس کی بنیاد بنا، اور اس سال کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ اتنے مشکل ہیں اور اس قدر ان کے اوپر آقا اسلام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اللہ نے پھر اسی غم کو مٹانے کے لیے اللہ نے معراج پہ بلایا۔ تو ایک تو کوئی بھی شخص دنیا میں جتنا بھی نیکی کو پھیلانے کے لیے کوشش کر لے اور اپنے رب کی رضا کے لیے وہ جتنا بھی اپنی
ایفرٹس کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اسے عام الحزن کے واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات کے اتنے عظیم شخص کے ساتھ بھی اتنا بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے اور اتنی زیادہ اس کو تکالیف میں سے ڈال کے، پریشانیوں سے گزار کے، تو پھر کہیں جا کے اس کو اس کی مطلوبہ منزل تک پہنچایا جاتا ہے، تو میری کیا اوقات ہے؟ اگر میں دین کو پھیلا رہا ہوں، دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، تو مجھے بھی ان تمام چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ یہ پہلے بھی بات کی جا چکی ہے کہ آقا اسلام کی زندگی کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دیا کہ آپ کی زندگی کے سارے سہارے ایک ایک کر کے آپ سے جدا ہوئے، اور کچھ سارے بچپن میں ہی وصال کر گئے، اور بلکہ آپ کے والد گرامی تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وصال کر چکے تھے۔ تو یوں یہ سلسلہ پیدائش سے پہلے ہی جاری رہے کہ آپ کو سہاروں سے محروم کیا گیا، اور جس پہ انسان تکیہ رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید یہ میرے ساتھ ہے تو کام چل رہا ہے، تو اللہ نے اس کو مٹانے کے لیے یہ انداز دیا کہ اگر تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ میرا نبی ان کے ساتھ لگا ہے یا یہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو پھر ہی دین چل رہا ہے، تو اللہ نے اس تصور کو مٹا دیا، اور اس تصور کو اس طرح سے اجاگر کیا گیا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ رہا جو حضور کے ساتھ کھڑا ہو سکے، اور پھر بھی حضور تبلیغ فرماتے رہے۔ تو اس سے حضور کی شخصیت نکھر کے سامنے آئی، اور آپ کی اپنی شخصیت کو اللہ نے عروج دیا کہ یہ میرے نبی کا ہی کمال ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلا تھا، اور حضور خود اس کی محتاج نہیں تھے۔ یہ اللہ نے آپ کو یہ سہارے دیے تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ حضور کے ساتھ اگر کوئی لگتا ہے تو اسے کتنی عزت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی رہیں تو بھی حضور کا دین زندہ رہے گا۔ تو اس لیے اب وہ تو پچھلا معاملہ جو رہا کہ آپ کی بچپن سے یہ سہاروں کو جدا کرنے کا سلسلہ جاری رہا، تو یہ جو عام الحزن ہے یہ اصل میں اس کا کلائمیکس ہے، یہ اس کا آخری انداز ہے، اور اس کے بعد ختم ہو گیا، پھر کوئی بھی ایسا نہ رہا جو حضور کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اب آپ کے اپنے صحابہ تھے، لیکن باقی کوئی بھی ایسا آپ کے خاندان سے اور آپ کے قریبی رفقا میں سے کچھ بھی، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نہ رہا جو آپ کے ساتھ اس عظیم مشن میں ساتھ دے۔ تو اس کے بعد چونکہ یہ آخری ایک یوں سمجھ لیں کہ جب مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں والا معاملہ بننا تھا، تو وہ آخری جو ایک کسی بھی شخص کو ستایا جا سکتا ہے، یہ اس کا آخری معاملہ ہے، عام الحزن، غم کا سال۔ تو آئیے ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، بڑی خوبصورت آپ نے اس پہ تحقیق فرمائی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو لکھا ہے۔ اس میں دو واقعات بہت بڑے ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اور دوسرا آپ کی وفات شیار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ آپ کے ظاہر ہے وہ باہر کی دنیا میں باہر کے معاملات کو سنبھال لیتے تھے، اور کسی کو بھی حضور تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، اور کوئی بھی جو ہے وہ حضور تک آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ سب کو پتہ تھا ابو طالب موجود ہیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ قریش اس وقت تک بزدل بنے رہے جب تک ابو طالب زندہ رہے، یعنی وہ قریب نہیں آتے تھے، اور انہیں حضور تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہوتا تھا۔ آتے تھے لیکن وہ بڑے تمیزدار انداز میں آتے تھے، اور آ کے باقاعدہ گفتگو کرتے کہ اس کو سمجھائیں، اس کو بٹھائیں، اس کو ہمارے بتوں کی یہ جو تحقیر کرتے ہیں انہیں منع کریں، یعنی بڑے اچھے انداز میں گفتگو ہوتی تھی۔ وہ ایک جو ہے بڑا ایک سلجھا ہوا انداز ہوتا تھا، کیونکہ حضرت ابو طالب موجود تھے، اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا کہ اگر کوئی آ بھی جاتی ایسی کوئی آپ کے اوپر حالت، تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی، آپ کے ساتھ وہ اپنا ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے پیش کر دیتی کہ میری دولت حاضر ہے، میرا سارا کچھ حاضر ہے، کیوں آپ پریشان ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ آپ ایک بڑی بااثر خاتون تھیں، اور آپ کا اثر و رسوخ اور آپ کی
جو مکہ کے اندر پہچان تھی وہ بہت بڑی تھی، تو لہذا اس وجہ سے بھی وہ ایک حضور کی دلی تسلی کا سبب بنتی تھی، اور آپ گھر آتے تو ان سے مطمئن ہو جاتے، باہر نکلتے حضرت ابو طالب آپ کو سنبھال لیتے. تو اس طرح ایک بڑا اچھا معاملہ رہا. گو تکالیف تو تھیں لیکن اتنی شدت سے نہیں تھیں. تو اب چونکہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے وہ جو واقعہ پیش آیا، جو شیب ابی طالب سے آپ نکلے، اور جو نبوت کے 10ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ شیب ابی طالب سے آپ کی رہائی ہوئی، 3 سال آپ نے وہاں گزارے ہیں. تو اب وہ ایک بڑا واضح واقعہ ہے. اس میں آپ نے سنا ہے پچھلے دروس میں کہ اس میں باقاعدہ وہ جو تحریر لکھی گئی تھی، اس تحریر کو کعبہ کے اندر ایک صندوق میں بند کیا گیا اور اس کو تالا لگا دیا گیا، اور اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے پڑھ لو، وہ تحریر مٹ چکی ہے. تو انہوں نے پھر کھولا، اور کھول کے جب دیکھا تو واقعی وہ تحریر مٹی ہوئی ہے. تو اتنا واضح انداز بھی ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس کو ماننے پہ تیار نہ ہوئے. خیر، لیکن اس سے یہ ہوا کہ آپ شیب ابی طالب سے آپ واپس تشریف لے آئے مکہ میں. تو اب چونکہ اب یہ حالت تو تھی جو پہلے سے بڑی سخت تکلیف سے آپ گزر کے آئے ہیں، ابھی شیب ابی طالب سے آئے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم کا شوق تبلیغ کم نہ ہوا، بلکہ ان مصائب نے اس میں اضافہ ہی کیا. ظالمانہ حصار کے ٹوٹ جانے کے بعد آپ نے اپنا فرض رسالت پہلے سے کئی گنا زیادہ سرگرمی سے ادا کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ نے اور زیادہ، اب چونکہ اب آپ واپس آ گئے تھے مکہ میں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ یہ تو عجیب ایک بات ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انہوں نے کہا کہ وہ صندوق میں سے تحریر، ظاہر ہے یہ واقعہ کوئی چھپنے والا تھوڑی تھا، یہ تو ہر ایک کی زبان پہ پہنچ گیا کہ اتنا بڑا معاملہ بنا کہ وہ واقعی وہ تحریر غائب ہو گئی. تو وہ کس نے کی؟ تو اس طرح اب چونکہ وہ خیر پہلے دبے ہوئے تھے تو حضور نے بھی اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور آپ نے اپنی تبلیغ شروع فرمائی. چاہیے تو یہ تھا کہ اب حالات قدرے پرسکون رہتے اور حضور پوری قوت سے مخلوق کو راہ مستقیم کی طرف رہبری کرتے، لیکن قدرت الہی کی حکمتوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے. ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب داغ مفارقت دے کر عالم جاویداں کو تشریف لے گئے. قلب و جگر کو پارا پارا کر دینے والے اس صدمے پر ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی وصال کر گئی. یہ 2 صدمے سرکار دو عالم کے قلب نازک قریب بڑے غم انگیز اور اندروناک صدمے تھے. اس لیے اس سال کو آپ نے خود عام الحزن کے نام سے موسوم کیا، یعنی اس کا نام حضور نے خود رکھا ہے کہ یہ میرے لیے غم کا سال. بعض کی رائے ہے کہ حضرت ام المومنین کی وفات پہلے ہوئی، حضرت ابو طالب کی بعد میں ہوئی، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات حضرت خدیجہ کی وفات سے پہلے ہوئی ہے، اور یہ دونوں وفاتیں 1 سال میں ہوئی ہیں، یعنی 1 سال کے اندر اندر ہی ہوئی. حضرت ابو طالب کے انتقال کا ذکر کرتے ہوئے سیرت نگار لکھتے ہیں، جب قریش کو آپ کی بیماری کا علم ہوا تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور آپ کی دعوت آہستہ آہستہ قریش کے جملہ قبائل میں بھی اپنا اثر دکھا رہی ہے. اٹھو سب ابو طالب کے پاس چلیں، اب ان کا آخری وقت ہے، شاید ان کی کوشش سے ہمارے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ مفاہمت ہو جائے، کچھ ہم ان کی باتیں مان لیں، کچھ وہ ہماری باتیں مان لیں، اس طرح ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا. آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، ورنہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے. یعنی یہ وہ جانتے تھے کہ یہ کسی صورت رکنے والا نہیں ہے. یہ طے کرنے کے بعد مکہ کے رؤساء میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو سفیان اور چند دوسرے آدمی مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا ہے ابو طالب، ہمارے دلوں میں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس سے آپ باخبر ہیں. اب آپ کی یہ حالت ہے، ہم آپ کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہیں. ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو نزاع ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. ہماری خواہش ہے کہ آپ انہیں بلائیں اور ہماری اور ان کی صلح کرا دیں، کچھ ہماری باتیں ان سے منوائیں، کچھ ان کے مطالبات ہمیں ماننے کا حکم دیں، تاکہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں. وہ ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دیں، ہم جانیں اور ہمارے عقائد جانیں، اور ہم ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں، وہ جانیں
اور ان کے نظریات۔ حضرت ابو طالب نے حضور اسلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی کے فرزند، تیری قوم کے یہ سردار یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر تمہارا جھگڑا طے ہو جائے اور آئندہ تم صلح و آشتی سے زندگی بسر کرو۔ اللہ کے پیارے رسول نے جواب دیا، اے محترم چچا، انہیں فرمائیں میری صرف ایک بات مان لیں، سارے عرب کے بھی یہ مالک بن جائیں گے اور سارا عجم بھی انہی کا باج گزار بن جائے گا۔ عرب بھی انہی کا ہو جائے گا، عجم بھی انہی کا ہو جائے گا۔ ابو جہل جھٹ بولا، تیرے باپ کی قسم ایک بات نہیں، ایسی 10 باتیں بھی کہو تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ تو حضور نے فرمایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونی، یعنی عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور اس کے بغیر تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو ان کو پرے پھینک دو۔ یہ سن کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور کہنے لگے، یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مانیں؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپس میں کہنے لگے کہ یہ شخص تمہارا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا، چلو چلیں، تم اپنے عقیدے پر پکے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا کہ تم نے کسی غلط بات کا ان سے مطالبہ کیا ہے۔ کہا نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، صحیح مطالبہ کیا آپ نے، کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا۔ آپ کی یہ بات سن کر حضور کے دل میں ان کے بارے میں امید پیدا ہوئی، سنیے، اور انہیں فرمایا، اے چچا، آپ یہ کلمہ کہیے، اس سے قیامت کے دن آپ کے لیے میری شفاعت روا ہو جائے گی۔ انہوں نے جواب دیا، ہے میرے بھتیجے، اگر اس بات کا مجھے خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اور تیرے بھائیوں کو لوگ مطعون کریں گے اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے، تو میں ضرور پڑھتا، اور میں یہ کلمہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے پڑھتا۔ جب موت کا وقت قریب آ گیا، یعنی حضور نے نہیں سنا، جب موت کا قریب آ گیا تو حضرت عباس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں۔ انہوں نے کان لگا کر سنا اور عرض کی، اے میرے بھتیجے، بخدا میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ یہ حضرت عباس نے، جو آپ کے چچا ہیں اور ان کے بھائی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لم اسمع، میں نے نہیں سنا۔ تو آپ کی زندگی کے یہ آخری لمحات ہیں، آپ کے قبیلے کے سرکردہ لوگ اکٹھے ہیں، اس وقت آپ نے ان سب کو ایک وصیت کی ہے جس سے آپ کی اولو العزمی، بالغ نظری، حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شان فصاحت و بلاغت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، آخری لفظ آپ کے، اے گروہ قریش، تمہیں اللہ نے اپنی مخلوق سے چن لیا ہے، تم سارے عرب کا دل ہو، یہ اچھی طرح جان لو، تم نے تمام اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں، شرف و عزت کے تمام مدارج تم نے پا لیے ہیں، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے تو تمہیں دوسری قوموں پر برتری حاصل ہوئی ہے۔ میں تمہیں اس بیت اللہ شریف کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے اور اسی پر تمہارا معاش کا دار و مدار ہے، اور اسی سے تمہارا دبدبہ قائم ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی سے باز رہنا، کیونکہ صلہ رحمی سے زندگی طویل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغاوت اور سرکشی کو ترک کر دینا، کیونکہ اس وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ جو دعوت دی اسے قبول کرنا، سائل کو خالی نہ لوٹانا، کیونکہ اسی میں زندگی اور موت کی عزت ہے۔ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ان خوبیوں کی وجہ سے خواص کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ سارے قبیلہ قریش میں وہ امین کے لقب سے جانے جاتے ہیں اور سارے اہل عرب اسے صدیق کہتے ہیں۔ ان خصائل کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے، وہ ان تمام کا جامع ہے۔ واہ واہ واہ، جو میں نے تمہیں پہلے اوپر بتایا نا، یہ تمہارے اندر ہونے چاہیے، تو وہ ان سب کا جامع ہے۔ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے، دور دراز علاقوں میں رہنے والوں نے، کمزور اور ضعیف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اس کے دین کی تعظیم کی ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں اور قریش کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں، عرب کے سارے باشندے ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے لگے ہیں، اپنے دلوں کو اس کی محبت و عقیدت کے لیے انہوں نے مخصوص کر دیا ہے،
اور اپنے زمامے کی عادت اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اے گروہ قریش، اپنے باپ کے بیٹے کے مددگار اور دوست بن جاؤ، جنگوں میں اس کے حامی اور ناصر بن جاؤ۔ خدا کی قسم، جو شخص اس کی راہ پر چلے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو اس کے دین ہدایت کو قبول کر لے گا وہ نیک بخت اور بلند اقبال بن جائے گا۔ اگر میری زندگی میں کچھ گنجائش ہوتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہوتی تو میں ساری جنگوں میں اس کی کفایت کرتا اور تمام علام و مصائب سے اس کا دفاع کرتا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ ہیں۔ اس وصیت کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو لہذا آپ نے جاتے ہوئے بھی آقا دو جہاں کے دفاع کے الفاظ سے اپنی زبان کو تر کیا، لوگوں نے بھی سنا، اور یہ آپ کا آخری جو خطبہ ہے وہ بھی اس مستند کتاب میں لکھا گیا۔ اب یہاں جو ہے چونکہ ایک بہت بڑی ایک متس کہہ لیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ایمان قبول کیا یا نہیں کیا، اس پہ ظاہر ایک بہت بڑا کلام ہوتا ہے، لوگ اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ نے ایمان قبول نہیں کیا ہے اور آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو بہرحال اس پہ پھر آپ نے ایک پورا باب لکھا ہے، اور اس کا میں لب لباب عرض کر دیتا ہوں کہ اس قدر خوبصورت انداز کے ہر قدم پہ حضور کا ساتھ دیا، کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر حالت میں آپ کا دفاع کیا، یہاں تک کہ آخری وقت تک بھی اپنے آخری لفظوں میں بھی آپ کی تعریف کر کے گئے۔ تو اتنا اچھا جس کو انداز ملا ہو، اتنی اعلیٰ برکت ملی ہو، اور پھر کلمہ شریف کا پڑھنا یا نہ پڑھنا یا معاملات کیسے، اور اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مستند شخص کی روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے بھی یہ الفاظ کہے کہ بخدا میں نے وہ لفظ سنے ہیں جو آپ نے انہیں پڑھنے کے لیے کہے ہیں، وہ میں نے ان کی لبوں سے، کیونکہ میں کان قریب کیا تو میں نے سنا ہے کہ وہ وہی پڑھ رہے تھے جو آپ نے انہیں کہا۔ تو لہذا اب اس پہ آپ نے بڑا اچھا یہ پورا کلام لکھا ہے، اور میں اس کا لب لباب عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ حضور اسلام کے مطالبے پہ آپ نے جب اسے نہیں پڑھا تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کہ جب آپ نے فرمایا کہ پڑھیے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو آپ نے اس وقت یہ فرما دیا کہ اگر میں نے اب پڑھا تو لوگ یہی کہیں گے موت کے ڈر سے پڑھ گیا، اور باقی جو بھی معاملات بنے آپ کے سامنے۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے یہ موت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت حالت کیسی ہوتی ہے، جب نزع کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت انداز کیا ہو جاتے ہیں۔ جو موت کی اس کیفیت کو لوگ بیان کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ موت کی وہ کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس وقت بڑے بڑے اپنے پاؤں سے ہل جاتے ہیں، کیونکہ موت جب نزع کے وقت جب انسان پہنچتا ہے، موت بالکل قریب ہوتی ہے، اس وقت تو انسان کی ساری جو کوشش اور محنت ہے اور ساری جو اس کی توانائی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس وقت ایک ایسی حالت میں آپ کہ نہ جانے اس وقت کیا حال پیش ہوا، اور حضور جب فرما بھی رہے تھے کہ پڑھیے تو اس وقت کیا انداز بنا۔ اور اس میں حدیث کرتاس کو ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ تھوڑا سا یہ جان لیں کہ نزع کی حالت کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے، اور حضرت ابو طالب کا اس میں دفاع کیا جائے، بجائے یہ کہ اللہ معاف فرمائے کہ ہم ممبر و محراب پہ آپ کو بے ایمان ثابت کرنے پہ تل جائیں، اور ہم تل جائیں اسی بات پہ اور بات کرتے ہیں دیکھیں جی ایمان کہاں قبول کیا، ایمان کہاں قبول کیا۔ آپ اس کا ایک پازیٹیو پہلو نکالیں اور اس کے پیچھے ایک پازیٹیو چیز دیکھیں کہ حدیث کرتاس جو حضور اسلام جب وصال کے قریب ہیں اور آپ کی حالت نزع سے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہے، تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ لاؤ کاغذ قلم میں لکھ دوں۔ کاغذ قلم لایا جائے اور میں لاؤ لکھ دوں، کچھ لکھ دوں، کچھ لکھوا دوں، تمہیں کچھ چیزیں بتا دوں۔ تو اس وقت حضور نے جب یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ قریب تھے تو آپ نے یہ ارشاد فرما کے ایک بہت بڑا معاملہ آپ نے حل فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا حضور اس وقت ہمیں نہ لکھوانے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ حاجت ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن پہلے ہی موجود ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے اب ہمیں کچھ بھی لکھوانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب اس وقت آخری حالت نہ جانے کیا ہو۔ ٹھیک ہے رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن نہ جانے کیا معاملہ بنے، تو لہذا اس لیے میں اس وقت آپ نے دانشمندانہ یہ انداز اختیار کیا کہ نہیں حضور ہمیں کسی لکھوانے کی اب حاجت نہیں، قرآن موجود ہے، آپ نے ہمیں قرآن دے دیا، وہ لکھا ہی ہوا ہے ہمارے پاس، وہ سارے آپ ہی کے دیے ہوئے معاملات ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا کہا ہے۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکو، رہنے دو، کسی شے کی ضرورت نہیں، عمر صحیح کہہ رہے۔ لہٰذا نزع کے وقت میں کیا حالت ہو
ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مستند انسان کے اوپر کوئی بات ایسی سوچ لینا کہ اللہ معاف فرمائے آپ نے جھوٹ بولا، یا آپ نے کوئی ایسا کیوں کہا کہ اس وقت میں حضور کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے، اور ہم یہ کہیں بھی سوچ لیں کہ آپ نے ایسا، اللہ معاف فرمائے کوئی آپ نے ایسی بات کیوں کرنی تھی. آپ ایک مستند انسان ہیں اور جو حضور کے چچا ہیں، آپ کے عزیز ہیں. اور اس میں حضرت ابو سفیان جو یاد کریں جب حضور کی ملاقات ہرقل سے ہوئی تھی، اس وقت ابو سفیان سے سوالات کیے گئے، تو ابو سفیان نے جواب جب دیے ہیں تو اس نے ظاہر ہے بہت سارے سوال کیے، اور لکھتے ہیں وہ سیرت نگار کہ انہوں نے بعد میں بتایا کہ میرا جی چاہا کہ نہیں یہاں میں جھوٹ بول دوں، کیونکہ مجھے نبی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیا انداز ہے، یہ کیا انداز ہے، تو میں جی چاہا میں جھوٹ بول دوں. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ باتیں جب عرب میں پہنچیں گی تو لوگوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ ابو سفیان جھوٹا ہے تو یہ میرے لیے مر جانے کا مقام ہوگا، یہ میرے لیے مر جانے کا مقام ہوگا کہ کسی نے یہ جملہ بول دیا ابو سفیان نے جھوٹ بولا. تو اس خیال سے میں نے پھر سچ بولا، سارا صحیح بتایا کہ یار یہی ہے، یہ نبیوں کا اس کا انداز یہ ہے، اس کا انداز یہ ہے. تو اس سے وہ متاثر ہو کے تو اس نے کہا کہ یہ تو پھر رسول سچا ہے، اگر آپ یہ سچ بول رہے ہیں تو ایسے ہی انداز رسولوں کے ہوتے ہیں. تو اگر ابو سفیان یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کل کو کچھ جھوٹا کہے گا، تو کیا آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عباس یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ کل کو یہ کہلائے جائیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ جھوٹے تھے، جو کہ اس سے بھی کہیں زیادہ قریبی رشتہ ہے. تو اس لیے یہ بات ایک ہو گئی کہ حضرت عباس کی گواہی اس میں شامل ہے. بہرحال پھر بھی جو ہے حضرت عباس کی گواہی کے بھی حوالے سے بھی، اور اگر آپ بات کریں تو پھر بھی ہمیں یہی چاہیے. حضرت علامہ آلوسی، حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات کو شامل کیا اپنی کتاب میں. حضرت علامہ آلوسی لکھتے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ اختلافی ہے، اور جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں، انہیں بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ لے آئیں، کیونکہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے. ظاہر ہے آپ باپ ہیں نا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت علی کی اولاد کون ہے؟ حضرت امام حسن اور حسین، اور بلکہ ساری سیدوں کی ساری اولاد ہی آپ سے ہے. تو ان کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے. کوئی کہتا ہے ابو طالب ایمان والے نہیں تھے، اور کوئی بعید نہیں کہ حضور سرور عالم کا دل مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہو. ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہیے. لہذا یہی جملہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ کا حشر کے دن کیا کرے گا، کس طرح کا انداز ہوگا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. تو یہ خیر آپ کا انداز تھا. دوسری جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے. تو مشفق و مہربان چچا کی وفات سے حضور نبی کریم کو جو دکھ پہنچتا تھا، اس کے زخم ابھی تازہ تھے کہ قلب نازک ایک اور علم انگیز صدمہ برداشت کرنا پڑا. نبوت کے 10ویں سال سفر ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کی وفات پر ابھی صرف 35 دن گزرے تھے کہ 10 ماہ رمضان کو حضور کی وفات شار ہم غم گسار رفیقہ حیات ام المومنین السیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیکر اجل کو لبیک کہا. آپ وہ عدیم النظر رفیقہ حیات تھیں جنہوں نے اپنے نامور شوہر اور عظیم آقا کے قدموں میں صرف جان و دل کا نذرانہ ہی پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی دولت و ثروت کے خزینے حضور کی رضا جوئی کے لیے بسد مسرت نچاور کر دیے، جس نے اپنی 25 سالہ ازدواجی زندگی کا ہر لمحہ حضور کی راحت و آرام کے لیے وقف کر رکھا تھا. جب بھی سرکار دو عالم پر کوئی کٹھن گھڑی آئی تو یہ خاتون بڑی عالی حوصلگی سے آگے بڑھیں اور اپنی فرزانگی اور عقل مندی سے حضور کا سہارا بنی. غار ہرا کی مبارک رات جب جبریل امین حضور اسلام کی بارگاہ سے منصب نبوت پر فائز ہونے کی نوید لے کر آئے اور کلام الہی سے پہلی بار حضور علیہ السلام کو سرشار کیا گیا، اس وقت قلب مبارک پر حیرت و مرعوبیت کی جو کیفیت تھی اور جن خطرات اور اندیشوں نے ہراساں کر دیا تھا، اس وقت جس انداز سے آپ نے دلداری کی اس مثال تاریخ عالم میں نایاب ہے. آپ نے اپنے جملے سے تمام خدشات اور خطرات کا قلع کما کر دیا جو حضور کو پریشان کر رہے تھے. عرض کی
آپ ہرگز خوفزدہ نہ ہوں، آپ کو خوشخبری ہے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ اس کے بعد اس کی وجوہات بیان کی۔ اس کے بعد حضور اسلام نے کفر و شرک کے گپ اندھیروں میں جب توحید کی شمع روشن کی، کفار نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ حضور جب بھی کفار کی دل آزاریوں، بہتان ترازیوں سے افسردہ ہو کر گھر تشریف لاتے تو حضور کی طیبہ طاہرہ خاتون خانہ ایسے دل آویز انداز سے حضور کا استقبال کرتی کہ رنج و اندوہ کے سارے بادل چھٹ جاتے۔ اللہ نے بھی اپنی اس پاک نہاد بندی اپنے محبوب کی وفا شیار خدمت گزار زوجہ کی پرخلوص خدمات کو شرف قبولیت سے نوازا اور اپنی نوید رحمت سے خرسند کرنے کے لیے ایک روز جبریل امین علیہ السلام کو اپنے پیارے رسول کے پاس بھیجا۔ اس سلسلہ میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر ابھی حاضر ہو رہی ہیں، اس برتن میں سالن ہے، جب وہ حاضر خدمت ہوں تو ان کو ان کے رب کریم کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائیے اور انہیں یہ مجدہ سنائیے کہ اللہ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں ان کو عطا فرمایا ہے، جس میں نہ کوئی کسی قسم کا شور ہوگا اور نہ پریشانی ہوگی۔ حضور اسلام بھی ان کے بے پایاں خلوص اللہ زوال محبت اور بے مثال اثار کے باعث ام المومنین سے بڑی محبت فرماتے اور دل سے ان کی قدر کرتے۔ ان کی زندگی میں وہ دوسری شادی کرنے کا خیال بھی تک نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر بڑی محبت اور پیار سے فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی سہیلیوں سے بھی بڑی شفقت کا برتاؤ کرتے اور ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے۔ حضور علیہ السلام کیونکہ ان کا ذکر کثرت سے فرمایا کرتے، اس لیے کئی ازواج مطہرات کو رشک آنے لگتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی حضور کی کسی زوجہ پر غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پر آئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے ان کو یاد فرماتے اور سب کو یہ بھی بتاتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل انہیں جنت میں مرحمت فرمایا۔ حضور نبی کریم کا یہ معمول تھا کہ جب بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو کثرت سے ان کی مدح و ثنا فرماتے۔ تو آپ فرماتی ہیں مجھے ایک روز بڑی غیرت آئی، میں نے عرض کی حضور آپ کیوں اس خاتون کا کثرت ذکر کرتے ہیں جن کے دونوں ہونٹوں کے گوشے سرخ تھے، حالانکہ اللہ نے ان کے بدلے میں حضور کو ہر لحاظ سے بہتر بیویاں ارزانی فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اس سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی۔ بڑے پیارے لفظ ہیں یہ، اس سے بہتر مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا۔ اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں سے اولاد سے محروم رکھا۔ یہ خیال رہے کہ یہ ارشاد حضور نے اس وقت فرمایا جب ام المومنین ماریہ قبطیہ حرم نبوت میں داخل نہیں ہوئی تھیں اور ابھی ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایسی وفا شعار اور خدمت گزار، زیرک اور دانا، عالی ظرف، بلند نگاہ رفیقہ حیات کا اس وقت داغ مفارقت دے جانا جب کہ دعوت توحید بڑے مشکل مرحلوں سے گزر رہی تھی، حضور کے لیے کتنا تکلیف دہ اور باعث رنج و الم ہوگا، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں روح فرسا حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت کے اندر روح پذیر ہوئے۔ اس لیے حضور نے اس سال کو عام الحزن سے موسوم فرمایا۔ حضرت ام المومنین نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ہجون کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ابھی تک نماز جنازہ کا چونکہ آغاز نہیں ہوا تھا، جب قبر تیار ہو گئی حضور خود اس میں اتر گئے اور آپ نے پھر ان کو خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے سپرد کیا۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کی خوبصورت گفتگو کی گئی، ایک تو بڑی اعلیٰ یہ بات بڑی آپ نے جو لکھی ہے پیر صاحب نے، کونستانس جورجیو اپنی کتاب میں آپ کی خدمت میں یوں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی ہسٹورین ہے اور اس کی آپ نے یہاں ایک اس کا جملہ جو اس نے لکھا آپ کے بارے میں، جس روز نبی کریم نے انہیں اپنے منصب نبوت پر فائز ہونے کی اطلاع دی، آپ اسی روز ایمان لے آئیں اور اسی دن سے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خرچ کرنا شروع کر دی۔ یعنی کہ پہلے لمحے اسلام کے لیے ایسی اعلیٰ خاتون چنی گئی، پہلے لمحے اسی وقت اسلام لائیں
اور اسی دن سے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خرچ کرنا شروع کر دی، اور تا دم واپسی بڑی فیاضی سے اسی روش پہ قائم رہیں۔ جس روز آپ نے وفات پائی ان کے پاس کھجور کی گٹھلی میں سیاہ نشان کے برابر بھی سیم و زر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر چیز خرچ کر دی۔ مسلمانوں میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت دعوت اسلام کی ترقی کے راہ میں خرچ کر ڈالی۔ یہ 2 ہستیاں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں بڑے دولت مند تھے، اور جب انہوں نے وفات پائی تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ کیا حالت ہے یار، کیا آئیڈیل ترین لائف، ہر چیز خرچ ہو گئی۔ اللہ، اب چونکہ یہ دونوں وصال کر گئے تو اب حضور اسلام کے اوپر ظاہر ہے ایک انداز بدل گیا، اور جو اس وقت آپ آسانی محسوس کرتے تھے دونوں کی وجہ سے، اب وہ نہ رہی، وہ بند ٹوٹ گیا، اور اب کفار نے مظالم کی حد کر دی۔ جو دن بھر اپنے رسول کو تکلیفوں میں اور اپنے نبی کو جو مانتے نہ تھے اور ہر وقت ان کے لیے تکلیفوں کا سبب بنتے رہے، فتح رنجو غم کے باعث چند روز تک حضور خانہ نشین رہے، چند دن آپ باہر نہ نکلے، عام طور پر باہر نکلنے سے اجتناب فرماتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد نبوت کی ذمہ داریوں کے احساس نے میدان عمل میں لا کھڑا کیا، اور حسب سابق بڑی گرم جوشی سے لوگوں کو جھوٹے خداؤں کے نرغے سے نکال کر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مشرکین کو پہلے حضرت ابو طالب کا لحاظ بھی تھا اور خوف بھی۔ جب وہ دار فانی سے تشریف لے گئے تو پھر اب وہ جی کھول کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کا آغاز کر دیا۔ ایک روز حضور گزر رہے تھے، ایک کمینہ خسرت انسان نے حضور کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی، گیسوئے امبرین خاک آلود ہو گئے۔ اسی حالت میں حضور گھر تشریف لے گئے۔ آج حضور کے استقبال کے لیے وہ رفیقہ حیات بھی موجود نہ تھی جس کی مسکراہٹ سے غم و اندوہ کے اندھیرے چھٹ جاتے تھے۔ گھر میں حضور کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے جب اپنے والد کو اس حالت میں دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، شدت غم سے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک صاحبزادی صاحبہ پانی بھر کر لائیں، حضور نے کہ گیسوئے امبرین کو دھونا شروع کیا۔ وہ دھو بھی رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں۔ حلم و وقار کے پہ کر باپ نے یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو تسلی دی، اے میری پیاری بچی مت رو، بے شک اللہ تیرے باپ کا نگہبان ہے۔ حشام اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش بزدل بنے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے وفات پائی۔ ابو لہب، حکم، عقبہ، عدی بن عمر، ابن الاسدہ حضور کے پڑوسی تھے۔ حضور کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ حضور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو بکری کی اوجری حضور پر پھینک دیتے، ہانڈی پک رہی ہوتی تو اس میں گندگی ڈال دیتے، گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے پھر اسے اٹھا کر حضور کے صحن میں پھینک دیتے۔ حضور ان گندی چیزوں کو لکڑی پر اٹھا کر باہر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر صرف اتنا کہتے، اے عبد مناف کی اولاد، تمہیں ہمسائیگی کا حق ایسے ہی ادا کرتے ہو، اور پھر اسے ایک طرف رکھ دیتے۔ اس سے پہلے کئی واقعات لکھائے ہیں جن میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جسمانی اذیتیں پہنچائیں یا ارادہ کیا تو اللہ نے ایسا رعب اور دبدبہ طاری کیا کہ وہ ان ارادوں کو جو ہے پورا نہ کر سکے۔ اکثر واقعات جس میں اوجری کا نماز کی حالت میں حضور کے کندھوں پہ ڈال دینا، پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا، اس کو پرے پھینکنا اور پھر مشرکین کو برا بھلا کہنا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ روایت جس میں کفار کا حضور کی شدت سے گلے کو گھونٹنا، حضرت ابوبکر صدیق کا ان کے درمیان حائل ہونا اور یہ فرمانا، تمہیں شرم نہیں آتی تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ اس طرح ابو جہل کا یہ عزم کرنا کہ جب حضور حالت نماز میں اور سجدہ میں جائیں گے تو حضور کی گردن کو اپنے پاؤں سے روندے گا، اور پھر قدرت الہی کا اس کے ارادے کو ناکام بنانا۔ اس میں یہ سارے واقعات اسی سال میں پیش آئے، اور اسی سال کے اندر جو یہ سارے معاملات پیش آئے۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضور اسلام نے محسوس فرمایا کہ لوگوں کے تیور یک لخت بدل گئے ہیں، ان کے رویے میں سنگ دلی کا مظاہرہ ہونے لگا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے بڑی حسرت سے فرمایا، اے چچا، کتنی جلدی مجھے تیرے کھونے کا احساس ہونے لگا۔ لوگوں مجھے بتاؤ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں چاہتا ہوں اسے آپ بڑے دھیان سے سنیے، اور یہ بزاز اور ابو نعیم نے الفضائل میں سے روایت کیا ہے، اور پیر صاحب نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک روز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، یا ایھا الناس اخبرنی باشجع الناس، اے لوگوں مجھے بتاؤ سب لوگوں میں زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہی فرمائیے۔
تو امیر المومنین نے فرمایا سب لوگوں سے زیادہ بہادر ابو بکر ہیں۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ قریش نے حضور نبی کریم کو پکڑا ہوا ہے، کوئی زد و کوب کر رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں تم وہ ہو جس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا۔ اس وقت وہ لوگ اس قدر غضبناک اور بکھرے بپرے ہوئے تھے کہ ہم میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے اور سرکار دو عالم کو ان کی گرفت سے چھڑائے۔ حضرت ابو بکر اس وقت تنہا کفار کے اس گروہ پر چھپٹ پڑے، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہیں، کسی کو خست پر لان تان کر رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں خدا تمہارا ستیہ ناش کرے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ پھر سیدنا علی نے جو چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اسے اٹھایا، اتنے روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابو بکر؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے انہیں جھنجھوڑا اور فرمایا میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی جواب دیا، بخدا ابو بکر کی حیات طیبہ کا ایک گھڑی مومن آل فرعون کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور حضرت ابو بکر اپنے ایمان کو بماب دوہل اعلان کرتے تھے۔ یہ سیدنا علی کی روایت آپ نے، میں تو کہتا ہوں کلا کما کر دیا آپ نے سارے معاملات کا، جتنے بھی لوگ بناتے پھرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے پھرتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں پتہ نہیں ان کی دشمنیاں تھیں، استغفر اللہ۔ دیکھیے کیسی خوبصورت تھا، آنسوں سے تر ہو گئی داڑھی شریف، اور ان کی تعریف کرنے میں سیدنا علی سے آگے کوئی نہیں۔ خود فرما رہے ہیں کہ یہ میں کہتا ہوں سب سے بہادر ابو بکر، کہ اتنی سخت تکلیف تھی کہ ہم میں سے کوئی آگے بڑھا ہی نہیں، اتنے بپھرے ہوئے تھے کہ آج کسی کی خیر نہیں ہے، اور سیدنا ابو بکر جو ہے وہ واحد تھے جو جا کے چھپٹ پڑتے ہیں اور وہ پھر حضور کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ الغرض اس محترم چچا کے انتقال کے بعد مشرکین مکہ کمینگی کی حد تک اذیت رسانی پر کم بستہ ہو گئے، اور جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے کوئی کام ایسا نہ چھوڑا، کوئی شخص حضور کی بات سننے کا روا نہ تھا۔ حضور بڑی کوشش کرتے کہ اپنی قوم کو پستیوں سے نکالیں، صراط مستقیم پر گامزن کریں، لیکن ان لوگوں نے گویا تہیا کر رکھا تھا کہ وہ کسی قیمت پر آپ کی بات نہیں سنیں گے اور نہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ ان لوگوں کی ہر درمی اور سرکشی تبلیغ اسلام کی راہ میں مشکلات کے پہاڑ کھڑی کر رہی تھی، لیکن جس ہستی کے ہاتھ میں اسلام کی اشاعت کا پرچم تھا، اس سے اپنی نبوت کی صداقت، اپنی دعوت کی حقانیت اور اپنے بھیجنے والے کی بے پایاں قوت پر اتنا پختہ اور ناقابل شکست یقین تھا کہ مصائب و آلام کے یہ طوفان اسے ذرا نہیں ہرا سکتے تھے۔ اسے اپنے رب کریم کی حکمتوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ حالات کی سنگینی سے قطعاً خوفزدہ نہیں تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر کی طرف توجہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین اللہم صلی الہ العالمین۔ پاکیزہ نبی کی پاکیزہ باتیں پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ اس سیرت پاک کے نور کو ہمیں عطا فرما، سیرت پاک کی برکت کو ہمیں عطا فرما، سیرت پاک کی رحمت کو ہمیں نصیب فرما۔ اللہ کرم فرما، اللہ فضل فرما، اور یہ عظیم زندگی کو مشعل راہ بنا کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ کرم نوازیاں جو تو نے ہمیں دی ہیں تیرے محبوب کی زندگی سے جو چند باتیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، اللہ اتنی برکت دے کہ جب کبھی ہمارے اوپر ایسے حالات آئیں تو ایسے ہی ہمیں بھی کھڑا ہونے کی توفیق نصیب ہو، دین کی تبلیغ کی ہم سب کو سعادت نصیب ہو، دین کو پھیلانے کا موقع ملے، اور دین کے راستے میں چلنے میں جو رکاوٹیں اور پریشانی آئیں ہمیں انہی باتوں کو مد نظر رکھ کے اس کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔